واجب الاحترام برادران اسلام، میرے قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز طلباء اکرام، آپ حضرات کے علم میں ہے گزشتہ جمعۃ المبارک ایک موضوع شروع کیا، ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت لمبا واقعہ، یہ عنوان ایسے سمندر کی طرح ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، یہ موضوع ایسے سمندر کی طرح ہیں جس کی کوئی تہ نہیں، لیکن اس میں جو ضروری باتیں اور اہم باتیں اور ضروری نکات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے شرح صدر کی، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو عیسائیوں نے آپ کی پیدائش کو بنیاد بنا کر عیسوی تاریخ کی ابتدا ڈالی۔ عیسوی تاریخ جو ہے نا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوئی، جیسا کہ 2024، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2024 سال ہو چکے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے۔ ایک ہوتی ہے ہجری تاریخ۔ ہجری تاریخ کی ابتدا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس دن سے، اس وقت سے ہجرت کی ابتدا رکھی گئی۔ جیسا کہ عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بنیاد بنا کر عیسوی تاریخ کی ابتدا رکھی، اگر دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مقدس ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کا میلاد ہوا، مسلمانوں نے آپ کی ولادت کو، آپ کی میلاد کو بنیاد بنا کر اسلامی تاریخ کی بنیاد نہیں رکھی۔ اگر مسلمان رسول اللہ کے میلاد کو بنیاد بنا کر اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھتے تو اس تاریخ کا نام ہوتا میلادی تاریخ۔ آگے چلیے، 40 سال بعد آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان کیا کہ میں نبی ہوں۔ یہ بھی بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا معرکہ تھا۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو بنیاد بنا کر بھی اسلامی تاریخ کی بنیاد نہیں رکھی۔ اگر مسلمان اعلان نبوت کو بنیاد بنا کر اسلام کی تاریخ رکھ دیتے تو تاریخ کا نام ہوتا نبوی تاریخ۔ اس کے بعد قرآن اترنا شروع ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن اترنا شروع ہوا، وحی اول آئی۔ پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے، بہت عظیم قصہ ہے، لیکن مسلمانوں نے وحی اول کو، قرآن کے اترنے کو بھی بنیاد بنا کر اسلام کی تاریخ نہیں رکھی۔
اگر مسلمان قرآن کی ابتدا کو بنیاد بنا کر اسلام کی تاریخ رکھ دیتے تو اس تاریخ کا نام ہوتا قرآنی تاریخ۔ اس کے بعد بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے مارکے ہوئے، لیکن مسلمانوں نے کسی واقعہ کو، کسی مارکہ کو بنیاد بنا کر اسلام کی تاریخ نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ قرآن اترا، اس کو بھی بنیاد نہیں بنایا۔ دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے۔ اللہ نے رات ہی رات اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کروائی، عرش معلیٰ کی سیر کروائی۔ مسلمانوں نے واقعہ معراج کو بنیاد بنا کر بھی اسلام کی تاریخ نہیں رکھی۔ اگر مسلمان معراج کو واقعہ بنیاد بناتے تو تاریخ کا نام ہوتا معراجی تاریخ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کو بنیاد نہیں بنایا گیا، اسلامی تاریخ نہیں قائم کی گئی۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اسلامی تاریخ نہیں قائم کی گئی۔ اس کے بعد آپ پر قرآن اترنا شروع ہوا، اس کو بھی نہیں بنیاد بنایا گیا، اسلامی تاریخ نہیں قائم کی گئی۔ آپ کو سفر معراج کروایا گیا، اس کو بھی بنیاد بنا کر اسلامی تاریخ نہیں قائم کی گئی۔ اس کے بعد بڑے بڑے مارکے ہوئے، بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑے بڑے قصے ہوئے، بڑے بڑے معاملے ہوئے، لیکن کسی معاملے کو بنیاد بنا کر اسلام کی تاریخ نہیں رکھی گئی۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا گیا، صحابہ ظلم کی چکی میں پستے ہوئے، آپ علیہ السلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے منصوبے بننے لگے، آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے پراپوگنڈے بننے لگے، آپ کو جلا وطن کرنے کے منصوبے بننے لگے، تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب تو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جاؤ۔ عزیزان من، اگر غور کیا جائے، توجہ کی جائے، فکر کی جائے، آپ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی اعلیٰ، آپ کی نبوت سے بھی اعلیٰ، آپ کے قرآن اترنے سے بھی اعلیٰ، آپ کے واقعہ معراج سے بھی اعلیٰ، آپ کے دیگر معاملات، دیگر معجزات، دیگر معرکات سے بھی اعلیٰ جو واقعہ ہے وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے متفقہ طور پر صحابہ اکرام کا متفقہ عقیدہ، متفقہ ان کا یہ نظریہ ہے، موقف ہے کہ ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلام کی تاریخ رکھی جائے۔ یہ ہجری تاریخ جیسا کہ آج 1446 ہجری ہے، یہ جو ہجری چل رہی ہے نا، یعنی کہ 1446 سال ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 2024 سال ہو چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے، اس کو عیسوی تاریخ کہتے ہیں۔ 1446 سال ہو چکے ہیں آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے، اس کو ہجری تاریخ کہتے ہیں، اسلامی تاریخ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستایا گیا، اللہ کے حکم سے پھر آپ مکہ سے نکلے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے۔ کس کے لیے نکلے؟ ہجرت کے لیے نکلے۔ یہ غار ثور تک سارا واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں تشریف فرما ہیں، ابو جہل پہلے رسول اللہ کے در پہ آیا، وہاں سے کوئی خبر نہ ملی۔ ابو بکر صدیق کے در پہ آیا، وہاں سے بھی کوئی خبر نہیں ملی۔ پھر وہ ڈھونڈتے غار ثور، جہاں سے وہ
پہاڑی پر چڑھا جاتا ہے، اس جگہ پر جب پہنچا، قیافہ شناس لوگ ساتھ تھے، نجومی ساتھ تھے، فوجی ساتھ تھے، شناسی لوگ ساتھ تھے۔ انہوں نے اندازہ لگایا، ابو جہل کو بتایا کہ یہاں ایک آدمی کے پاؤں موجود ہیں۔ کتنے آدمی کے پاؤں؟ ایک آدمی کے پاؤں موجود ہیں، دوسرے کے پاؤں نہیں ہیں۔ ابو جہل نے پوچھا کس کے پاؤں ہیں؟ قیافہ شناس نے بتایا یہ ابو بکر کے پاؤں ہیں۔ اس وقت کا سب سے بڑا کافر، اس وقت کا سب سے بڑا اسلام کا دشمن، مردود، بد کردار، بد لحاظ آدمی ابو جہل تھا۔ اس کا یہ نظریہ تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم محمد کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ابو بکر کے قدموں پہ چلو۔ اگر تم محمد کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو کس کے قدموں پہ چلو؟ ابو بکر کے قدموں پہ چلو۔ اگر ابو بکر مل گیا محمد مل جائیں گے، محمد مل گئے تو ابو بکر مل جائے گا۔ لیکن آج کا کافر ابو جہل سے بھی بڑا کافر ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ ڈائریکٹ محمد سے ملنا چاہتے ہیں، ابو بکر کا راستہ کاٹ کے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے صرف 5 تن پاک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا باقی سارے ناپاک ہیں۔ صرف 5 پاک ہیں، رسول اللہ پاک ہیں، حضرت فاطمہ پاک ہیں، حضرت علی پاک ہیں، حسن و حسین، صرف 5 پاک ہیں۔ ان کا نعرہ یہ ہے کہ 5 تن پاک ہیں، لیکن ہمارا نعرہ یہ ہے کہ سب تن پاک ہیں۔ کیا ہیں؟ سب تن پاک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود ہیں، ابو بکر کے نقش قدم پر چلا 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 ابو جہل، اس کی پارٹی والے جب غار ثور پر پہنچے تو اللہ نے مکڑی کے جالے کو، مکڑی کے کیڑے کو حکم دیا، اس نے جالا تنا ہوا تھا، اس نے جالا تن دیا۔ کبوتری کو حکم دیا، اس نے انڈے دے دیے۔ غار کچھ اس طرح ہے، اوپر جا کے پھر نیچے جایا جاتا ہے، اوپر جا کے پھر نیچے جایا جاتا ہے۔ جب اللہ نے حفاظت کرنی ہو، ابو جہل وہاں پہنچا، اندر ابو بکر صدیق موجود، رسول اللہ موجود، ان کو آواز آئی کہ ابو جہل یہاں پہنچ چکا ہے، ابو جہل یہاں پہنچ چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، جب کوئی مددگار نہ ہو تو کون مدد کرنے والا ہے؟ اللہ، پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ ابو جہل کی عقل پر پردہ پڑ گیا، اس نے کہا کہ یہاں تو کیڑے نے جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ اندر جاتا تو جالا ٹوٹ جاتا، پھٹ جاتا، ختم ہو جاتا۔ یہاں کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اگر کوئی اندر جاتا یہاں سے گزرتا تو انڈے ٹوٹ جاتے۔ جانور وہاں، پرندے وہاں انڈے دیتے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ مکڑی کا کیڑا وہاں جالا تنتا ہے جہاں کوئی نہ ہو، وہ انسان کی پہنچ سے اوپر دور جالا بناتے ہیں۔ اس نے کہا اگر کوئی یہاں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر یہاں کوئی ہوتا تو جالا ٹوٹ جاتا، کبوتری کے انڈے ٹوٹ جاتے، یہاں کوئی نہیں۔ وہاں سے واپس آ گیا، وہاں سے واپس آ گیا۔ ایک حدیث جس کو میں یہاں فٹ کرنا چاہتا ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ منشا تھی، یہ بڑی حدیث ہے، مختصر کر کے آپ حضرات کے سماعت کرنا چاہوں گا۔ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی حدیث ہے۔ رسول اللہ موجود تھے، ابو بکر موجود تھے، عمر موجود تھے، عثمان موجود تھے، علی موجود تھے، اپنی اپنی رائے پیش کی۔ ہر کسی نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ جب صدیق کی پہلی منشا، پہلی پسندیدہ کا پوچھا گیا تو اس نے کہا جو مجھے پہلی چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظر میری ہو چہرہ رسول اللہ کا ہو، آنکھیں میری ہو رخ انور ہو، دید میری ہو دیدار رسول اللہ کا ہو، مجھے یہ پسند ہے۔ کیا فرمایا؟ حدیث پاک میں آتا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کی منشا یہ ہے کہ میں رسول اللہ کو دیکھتا رہوں، صدیق کی تمنا یہ ہے کہ میں رسول اللہ کا دیدار کرتا رہوں، میں ٹکٹکی لگا کر آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ اللہ نے کہا پھر صدیق اٹھا اپنے محبوب کو اپنے کندھوں پر تو غار ثور میں لے کر جا، صرف تو دیکھے گا اور کوئی نہیں دیکھے گا، اور کوئی نہیں دیکھ سکے گا، تیری تمنا پوری ہوگی، تیری منشا پوری ہوگی، تیری خواہش پوری ہوگی، تیرا جو پسندیدہ عمل ہے وہ پورا ہوگا۔ عزیزان من، صدیق نے اپنی جولی کو بستر بنایا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی طرح اپنی جولی میں لٹایا ہوا ہے، روح انور آسمان کی طرف ہیں اور صدیق اپنی منشا پوری کر رہا ہے، صدیق اپنا پسندیدہ عمل پورا کر رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا ایک معمول تھا، وہ معمول کیا تھا کہ 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ کتنے دن میں؟ سیدنا صدیق اکبر 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ پہلے دن پہلے 10 پارے، دوسرے دن دوسرے 10، تیسرے دن تیسرے 10 پارے پڑھ کے 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر نے قرآن نہیں صحب قرآن کو ختم کیا ہے۔ ایک قرآن ہے، ایک صحب قرآن ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایک قرآن ہے، ایک صحب قرآن ہے۔ ایک یہ قرآن ہے جو 30 پاروں والا ہے، ایک وہ قرآن ہے جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ ایک یہ قرآن ہے جو 30 پاروں میں بند، ایک وہ قرآن ہے جو مکہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس قرآن کے پارے حسین، اس قرآن کے نظارے حسین، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ یہ قرآن بھی حسین، وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی جمیل، وہ قرآن بھی جمیل، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا۔ اگر یہ بھی حسین وہ بھی حسین، یہ بھی سچا وہ بھی سچا، پھر اس میں فرق کیا ہے؟ یہ قرآن لفظ وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایہ وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ وہ قرآن دلیل، یہ قرآن تنزیل وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا۔ جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے، جو اسے پڑھے وہ بھی جنتی، جو اسے پڑھے وہ بھی جنتی۔ یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار، یہ قرآن رحل کی گود میں، وہ قرآن صدیق کی گود میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، لیکن ان 3 دنوں میں انہوں نے قرآن نہیں بلکہ صحب قرآن کو ختم کیا۔ کیوں؟ صدیق کی منشا یہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر ہو رسول اللہ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہو روح انور ہو، میری دید ہو رسول اللہ کا دیدار ہو، اور مجھے کوئی چیز 3 دن تک رسول اللہ کو اپنی جولی میں ایسے بٹھایا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا ہوتا ہے۔
قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، ما زاغ ہے آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، ما زاغ ہے آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ صدیق نے اچھی طریقے سے تسلی کے ساتھ اپنی منشا کو پورا کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، چھوٹی بیٹی حضرت اسماء، وہ کھانا لے کر آیا کرتی تھی روزانہ۔ سیدنا صدیق اکبر کی بچی کھانا لے کر آئی، دسترخوان لگایا، منہ چھپایا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے دیکھا، اس نے پہلے تو کبھی منہ نہیں چھپایا، اس نے آج منہ چھپایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بچی سے پوچھا، بچی کیا بات ہے، منہ چھپایا ہوا ہے؟ بچی شرما گئی، نظریں جھکا لی۔ آپ نے صدیق کی طرف دیکھا تو صدیق نے بھی سر جھکا لیا۔ صدیق نے کہا کہ بچی بتا، آج نہیں بتائے گی تو کب بتائے گی؟ بچی نے کہا بتاؤں یا چہرہ کھول کر دکھاؤں؟ جب حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اپنا چہرہ کھولا، سارا چہرہ ایک طرف سے سیاہ تھا، خون نکل رہا تھا، ہونٹ پھٹا ہوا تھا، کان میں بالی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماء بچی کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ابو جہل ہمارے گھر آیا تھا، اس نے راز پوچھنا چاہا، میں نے بتانے سے انکار کر دیا، اس نے مجھے مارا۔ اس نے مجھے کیا مارا؟ اس نے مجھے تھپڑ مارا، زمین پر گری، میرا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے کہا کہ صدیق میں تیری کس کس اداؤں کا بدلہ دوں گا، میں تیری کس کس وفاؤں کا بدلہ دوں گا۔ پھر آپ کو وہ بات یاد آئی سیدنا صدیق اکبر کی، کہا تھا اہلی اہلکا، یا رسول اللہ میرا گھر تمہارا گھر ہے، جو بات میرے سینے میں راز رہے گی میرے بچوں کے سینے میں راز رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نبوت بچی کے چہرے پہ پھیرا تو فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، چودھویں کا چاند خوبصورت ہے یا اسماء کا چہرہ خوبصورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ دو سفر بڑے عجیب ہیں آپ کے، ایک معراج کا سفر ہے، ایک ہجرت کا سفر ہے، ایک بلندیوں کا سفر ہے، ایک پستی کا سفر ہے، ایک آسمانوں کا سفر ہے، ایک زمین کا سفر ہے۔ معراج کے سفر میں بھی ایک ساتھی ساتھ ہے، ہجرت کے سفر میں بھی ایک ساتھی ساتھ ہے۔ معراج کے سفر میں بھی سواری لائی گئی، ہجرت کے سفر میں صدیق خود سواری بن گیا۔ کیا ہو گیا؟ خود سواری بن گیا۔ معراج کے سفر میں ایک موقع پر جا کر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بس، میرے پاس اس جگہ تک کا پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، آگے میں نہیں جا سکتا، آگے میں نہیں جا سکتا۔ اگر میں سدرہ کے اوپر چلا گیا تو میرے پر جل جائیں گے، میں راکھ ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ آپ حضرات کی توجہ ہے۔ لیکن واقعہ ہجرت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موڑ پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہاں جبریل خود سواری بن گئے، رسول اللہ کو کندھوں پر بٹھا لیا، رسول اللہ کے قدم صدیق کے سینے پہ لگے، صدیق کا سینہ محفوظ ہو گیا، رسول اللہ کے دستے مبارک صدیق کے سر پہ لگے، صدیق کا سر بھی محفوظ ہو گیا۔ جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن بولو بھائی، ابو بکر نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔
جبریل نے سدرۃ المنتہا تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرۃ المنتہا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے۔ سیدنا صدیق اکبر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آگے پتہ نہیں کون جانے، میں تو کبھی اوپر گیا ہی نہیں، میں سدرۃ المنتہا سے کبھی کراس ہوا ہی نہیں، آگے کیا ہے وہ آپ جانے تو آپ کا خدا جانے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے ماریں کھائیں، آپ کی پسلیاں توڑ دی گئیں، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ آپ کی ماں نے بھی سمجھایا، ابا نے بھی سمجھایا، لوگوں نے بھی سمجھایا کہ محمد جادوگر ہے، اس نے تیرے اوپر جادو کیا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ دے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، آپ علیہ السلام کی بیعت نہیں توڑی، ہر وقت اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ جو حدیث میں نے عرض کی، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر ہو تمہارا چہرہ ہو، دوسری چیز میرا مال ہو تمہارے قدموں پہ قربان ہو، میری اولاد ہو تمہارے سر پہ وارد ہوں، یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں۔ اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، سارا مال قربان کر دیا، اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ حدیث پاک میں تو سیدنا صدیق اکبر دیواروں پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ خیر ہے اب دیواروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو جواب دیا کہ میرے یہاں میں نے سوئی رکھی ہوئی تھی، کہیں سوئی بھی رسول اللہ کے قدموں پہ نہ قربان کر دوں، مجھے یہ ڈر ہے کہیں سوئی بھی میرے گھر میں نہ بچ جائے، سوئی بھی میرے گھر میں نہ رہ جائے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چندہ مانگا، سیدنا صدیق اکبر نے سارا کچھ لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ کے کہاں رکھ دیا؟ آپ کے قدموں میں رکھ دیا، لا کر سارا مال اکٹھا کر کے لا کر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ رسول اللہ قدموں میں رکھا، لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس بھی بیچ دیا، اپنا کرتا تھا وہ کرتا بھی بیچ دیا، اور ٹاٹ کا لباس بنا کر بوریوں کا لباس بنا کر وہ پہن لیا۔ کیا پہن لیا؟ بوریوں کا لباس بنا کر پہن لیا۔ آپ علیہ السلام کو بھی اس واقعہ کی خبر نہیں ہے۔ جبریل آئے، حاضر خدمت ہوئے، وحی لے کر آئے۔ رسول اللہ نے جبریل کو دیکھا کہ اس نے بوریوں کا لباس پہنا ہوا ہے، اس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا جبریل خیر تو ہے، تو فرشتوں کا سردار ہے، تو نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ اتنا ردی اور ہلکا لباس تو نے پہنا ہوا ہے، تو سید الملائکہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے جواب دی یا رسول اللہ میری طرف نہ دیکھو، میری طرف نہ دیکھو، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وجہ پوچھی، جبریل کیا وجہ ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کا جو یار ہے سیدنا صدیق اکبر، اس نے اپنا لباس بیچ کر بوریوں کا لباس پہن لیا ہے، ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے۔ اللہ نے آسمانوں پر قانون بنا دیا، جب تک صدیق کے جسم پر بوریوں کا لباس رہے گا آسمان کے سارے فرشتے اسی لباس میں رہیں گے۔ واقعہ ہجرت دراصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی
سیرت ہے، آپ کا کردار ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی چلتا ہے کہ پہلا نمبر علی کا تھا تو ابو بکر نے لے لیا، پہلا نمبر کس کا تھا؟ علی کا تھا تو کس نے لے لیا؟ ابو بکر نے لے لیا۔ وہ جس کو ساتھ لے کر جایا جائے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا پہلا نمبر ہے، جس کو پیچھے چھوڑ کے آیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء میں اس کا آخری نمبر ہے۔ دوسری ایک میں عقلی دلیل دیتا ہوں، ابو بکر کے شروع میں الف ہے، حروف مفردات میں حروف تہجی میں پہلا لفظ علی آتا ہے، علی کے پہلا لفظ الف آتا ہے، علی کے لفظ میں یا آتی ہے، یا آخر میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ابو بکر کا پہلا نمبر اور علی کا آخری نمبر خلفائے راشدین میں۔ بات سمجھ آئی؟ کس کا پہلا نمبر؟ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ ابو بکر نے ہر چیز قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، اولاد بھی قربان کر دی، اپنا کاروبار بھی قربان کر دیا، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ لیکن ابو بکر کو کوئی صلہ تو ملنا تھا نا، ابو بکر کو کوئی مقام تو حاصل ہونا تھا، ابو بکر کو اس کا کوئی خراج تحسین تو ملنا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز قربان کر دی، ہر چیز قربان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اعلان کیا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ جب کوئی مددگار نہ ہو تو اللہ مددگار ہوتا ہے۔ ثانی اثنین کا مطلب دوسرا ساتھی، ایک تو رسول اللہ ہوئے، قرآن نے اشارہ ابو بکر صدیق کی طرف کیا، ایک تو رسول اللہ ہوئے۔ ثانی اثنین کا مطلب کیا؟ ثانی اثنین کی دلیل یہ ہے کہ صدیق اکبر آپ علیہ السلام کے غار میں فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، اپنے ساتھ والے سے کہا لا تحزن، گھبراؤ نہ، غم کھانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے ہر چیز قربان کر دی، ہر چیز نچھاور کر دی، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام حاصل ہونا تھا، اللہ کی طرف سے انعام ملنا تھا۔ عزیزان من ذرا توجہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ پر بخار آیا، آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، صحابہ اکرام مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ گھر سے آئیں، آ کے نماز پڑھائیں۔ جب تک آپ گھر سے نہیں آتے تھے کوئی کسی کی جرت نہیں تھی وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے، وہ نماز پڑھائے۔ آپ علالت کی حالت میں ہیں، آپ بستر پر ہیں، آپ کا جسم کمزور ہو چکا ہے، آپ پر بخار آ چکا ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں۔ صدیق کو انعام ملنا تھا، ابو بکر موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہیں، عثمان ذوالنورین موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، طلحہ زبیر موجود ہیں، سلمان فارسی موجود ہیں، حضرت عباس موجود ہیں، سارے دیگر صحابہ جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرو ابا بکر فصلی بالناس، ابو بکر میرے ہوتے ہوئے میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر لوگوں کی امامت کروا۔ کس کو انعام ملا؟ ابو بکر کو انعام ملا۔ کس کو انعام ملا؟ ابو بکر کو انعام ملا۔ پہلا انعام کیا ملا؟ مرو ابا بکر فصلی بالناس، سارے انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا؟ بولو بھائی،
افضل البشر بعد الانبیاء، ذرا زور سے بولو، کس کا درجہ؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا؟ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا؟ سب سے بڑا درجہ ابو بکر کا۔ انبیاء کے بعد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو افضل البشر ہے، سب سے بڑا بشر ہے، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ ادھر سے فسلم الناس، لوگوں کو نماز پڑھا۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، اپنی وجودگی میں ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا، نہ عمر کو کیا، نہ عثمان کو کیا، نہ علی کو کیا، نہ عشرہ مبشرہ میں سے کسی کو کیا۔ اپنے ہوتے ہوئے اپنے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ اس لیے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل، کیا خلیفہ اول بلا فصل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر غار میں ہیں، کہاں ہیں؟ بلند آواز سے بولو، کہاں ہیں؟ غار میں ہیں۔ صدیق اکبر لیٹے ہوئے ہیں، صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کے بیٹھنے کا انداز یہ تھا، آپ زمین پر ایسے بیٹھے تھے، ایک ٹانگ ایسے تھی اور ایک ٹانگ یوں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ دوسری ٹانگ جو پھیلائی ہوئی تھی، اس لیے پھیلائی تھی، سامنے غار تھا، غار میں سوراخ تھا، وہاں سے کوئی موذی جانور نہ آ جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں سے کیا ہو، کوئی موذی جانور نہ آ جائے، کوئی خطرناک جانور نہ آ جائے، رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس طرح لیٹے ہوئے ہیں۔ عزیزان من، تقدیر کا فیصلہ دیکھیے، اللہ کی حکمت دیکھیے۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے، رسول اللہ لیٹے۔ صدیق اکبر نے یوں پاؤں سوراخ میں اپنی ایڑی سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ ایک سانپ آیا، ایک سوراخ میں آیا، اس نے دیکھا سوراخ بند، دوسرے سوراخ میں آیا، دوسرا سوراخ بند، تیسرے میں آیا، تیسرا بند، لیکن ایک سوراخ میں آیا جہاں صدیق کی ایڑی تھی۔ صدیق صاحب نے کہا کہ یہ بڑی نرم جگہ ہے، یہ بڑی نرم جگہ ہے، یہاں سے راستہ مل سکتا ہے، لیکن شام کو یہ پتہ نہیں، یہ نرم نہیں، یہ تو استقلال کا پہاڑ ہے، یہ نرم جگہ نہیں، یہ تو عظیمت کا نام ہے، یہ نرم جگہ نہیں، یہ تو استقامت کا نام ہے۔ صاحب نے راستہ مانگنا چاہا، سیدنا صدیق اکبر نے راستہ نہیں دیا، اپنی ایڑی کو نہیں ہٹایا۔ صاحب نے غصے میں آ کر سیدنا صدیق اکبر کو ڈنگ مارا۔ کالا سانپ تھا، کالا سانپ ڈنگ ہی مارتا ہے، وہ کیسی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے ڈنگ مارا، پھر بھی راستہ نہ ملا، دوسرا ڈنگ مارا، تیسرا ڈنگ مارا۔ سیدنا صدیق اکبر پہ قربان جاؤں، ذرا سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ رسول اللہ گود میں لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ صدیق ذرا بھی حرکت نہیں کی، کہیں محبوب کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ دوستو ذرا اندازہ لگاؤ، جس کو سانپ ڈنگ مار دے وہ تو تڑپتا ہے، وہ تو شور مچاتا ہے، وہ تو چیخو پکار کرتا ہے، لیکن صدیق کے صبر کو دیکھو، صدیق کے استقلال کو دیکھو، صدیق کی عظیمت کو دیکھو، صدیق کی عظمت کو دیکھو۔ کالے موذی، کالے ناگ نے ڈنگ مارا، لیکن صدیق اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا ہے، ذرا بھی نہیں ہلا۔ صدیق کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ذرا نہیں ہلا۔ پھر جب زہر سیدنا صدیق اکبر کی
جسم میں پھیل گیا، آپ کو تکلیف زیادہ ہوئی لیکن آپ ہلے پھر بھی نہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا۔ سیدنا صدیق اکبر نے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ پگڑی کے چلو سے آنسو کو صاف کر لوں، لیکن پگڑی پہلے پھاڑ کے سوراخ میں دے رکھی تھی، پھر کہا چلو اپنے کرتے کے دامن سے صاف کر لوں، لیکن کرتے کا دامن تو رسول اللہ کے سر مبارک کے نیچے تھا، لیکن تقدیر کا فیصلہ یہ تھا، اللہ کا فیصلہ یہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ صدیق اگر تیری منشا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری تمنا تیری خواہش یہ ہے کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں، میری نظریں رسول اللہ کو دیکھتی رہیں، پھر آج دیکھ تیری ان آنکھوں سے، تیری ان نظروں سے نکلنے والا پانی، نکلنے والا قطرہ، اس کا میں آج قیمت لگاؤں گا، اس کی میں آج مول ڈالوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے قطرہ نکلا، رسول اللہ کے چہرے انور پر گرا تو آپ جاگ گئے۔ کیا ہوا؟ آپ کیا ہوا؟ آپ جاگ گئے۔ آپ بھی جاگ جاؤ، ابھی آپ بھی جاگ جاؤ۔ رسول اللہ جاگ گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا سیدنا صدیق اکبر سے خیر تو ہے؟ صدیق اکبر نے بتایا یا رسول اللہ یہ کالا موذی سانپ ہے، راستہ مانگنا چاہا لیکن میں نے راستہ نہیں دیا، آنا چاہا میں نے داخلہ بند کر دیا، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا میں نے بچا لیا ہے۔ کیا کر لیا؟ میں نے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا کس کا درجہ ہے؟ ذرا سارے ساتھی بول دیں۔ ابو بکر سے پیار کرنے والے بول دیں، باقی نہ بولو، ابو بکر سے پیار کرنے والے بول دو، خلیفہ اول کو اول ماننے والے بول دو۔ سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ سب سے بڑا مقام سیدنا صدیق اکبر، سب سے بڑا درجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے فرمایا گیا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ ابو بکر کا ہے۔ کس کا درجہ ہے؟ ابو بکر کا درجہ ہے۔ مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی، مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی، آقا دا جانشینے تسلیم کرنا پوسی، صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے، صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے، منیا نبی نو آ کے پہلے اس جوانے۔ آپ بھی تھوڑا زور لگا لیں۔ صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے، منیا نبی نو آ کے پہلے اس جوانے، واری ہر شے نبی تو اقرار کرنا پوسی، مدنی دے بعد رہبر، سارے بولو، مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی، ہجرت دی رات جس نے محبوب نو جگایا، ہجرت دی رات جس نے محبوب نو جگایا، اوکھے سفر دا ساتھی صدیق نو بنایا، صدیق تئی نبی نو، صدیق تئی نبی نو ہمراز من نہ پوسی، مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی، 3 میل جس دے موڈے تے آقا کیتی سواری، 3 میل جس دے موڈے تے آقا کیتی سواری، ناگاں دی زہر سہ کے عاشق نوازی ہاری،
بستر جا تیارے، بستر جا صدیق کی جولی، بستر جا تیارے محبوب سون بیسی، مدنی دے بعد رہبر صدیق من نبوسی۔ آخری شعر، آپ کی سبحان اللہ کی آواز کم از کم روڈ میں جانی چاہیے، روڈ تک آپ کی آواز جانی چاہیے۔ ابو بکر سے پیار کرنے والے، رسول اللہ سے پیار کرنے والے بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں گے۔ صدیق دا جو ویری، ویری مصطفیٰ دا، صدیق دا جو ویری، ویری مصطفیٰ دا، دو جگ تے پٹ دا رہسی حقدار سزا دا۔ دشمن صدیق دینو، دشمن صدیق دینو، پٹ پٹ کے مرنا پوسی، مدنی دے بعد رہبر صدیق من نبوسی۔ چمکتا ہے کہاں افلاک پہ مہر مبیں ایسا، چمکتا ہے کہاں افلاک پہ مہر مبیں ایسا، ہوگا کہاں خلافت کی انگوٹھی میں نگیں ایسا، خدا محفوظ رکھے چشم بد سے حسن صدیق کو، بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے جانشیں ایسا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس عنوان پر گفتگو ہوگی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بر وقت تشریف لائیں۔ مجھے تو آپ نے پابند کر دیا 1:30 بجے نماز کھڑی کرنے کے لیے، لیکن یہ زیادتی کی بات ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اگر مجھے آپ نے پابند کیا تو آپ بھی پابند ہو جائیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر آپ 12:30 بجے تشریف لے آئیں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نفع ہی نفع ہوگا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ رسول اللہ کی ولادت باسعادت کو بیان کیا جائے گا۔ دوستوں سے گزارش ہے بر وقت تشریف لائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔